ناول عزت کا سودا کا حصہ دوم۔ زندگی ایک عجیب امتحان ہے۔ آج جو نیچا دیکھتا ہے کل وہی سر بلند ہوتا ہے۔ فراز اب گاؤں میں بدنام ہو چکا تھا۔ لوگ اس سے نظریں چراتے۔ چودھری نعیم کو بھی احساس ہونے لگا کہ عزت صرف دولت سے نہیں کردار سے بنتی ہے۔ دوسری طرف حنا اپنی ماں کے ساتھ نئے حوصلے سے زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے قاری سلیم کے اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ گاؤں کی عورتوں میں عزت اور خودداری کی مثال بن گئی۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم حنا کو عورتوں کی تعلیم کے لیے لیڈر بنائیں۔ صفیہ بی بی نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، میری بیٹی نے عزت کی جنگ لڑی، اب یہ دوسروں کو جینے کا راستہ دکھائے گی۔ اب حنا اسکول کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو بھی شام کے وقت قرآن اور اخلاقیات سکھاتی تھی۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، باتوں میں وزن اور چہرے پر عجب نور۔ فراز کے دل میں اب ندامت گھر کرنے لگی تھی۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ ماں باپ کی بدنامی، گاؤں کا تمسخر، سب کچھ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ ایک رات وہ مسجد گیا۔ قاری سلیم نماز پڑھ رہے تھے۔ فراز نے سجدے میں گر کر کہا، مولوی صاحب، میں نے ظلم کیا، معاف کر دیں۔ میں مرنے سے پہلے حنا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹا، اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر انسان سے معافی مانگنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ حنا سے بات کرو، مگر نیت پاک ہو۔ اگلی صبح حنا اسکول کے سین میں بچوں کو سبق پڑھا رہی تھی۔ فراز خاموشی سے دروازے پر کھڑا تھا۔ بچوں کے جانے کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حنا، میں گنہگار ہوں۔ جو ظلم تم پر کیا اس کا بوجھ میرے دل پر ہے۔ تم چاہو تو مجھے ذلیل سمجھ لو، مگر معاف کر دو۔ حنا نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، فراز، تم نے میرا دل توڑا، مگر میری ہمت بڑھا دی۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، مگر خود کو تمہارے ساتھ جوڑ نہیں سکتی۔ کچھ گناہوں کی سزا معافی نہیں، احساس ہوتا ہے۔ فراز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شکریہ، میں اپنی زندگی تمہارے نام نہیں بلکہ تمہاری دعا کے نام کرتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ حنا نے اپنی محنت سے گاؤں میں خواتین کے لیے ایک تعلیمی مرکز بنایا۔ گاؤں کی بچیاں اب سلائی، کڑھائی اور خودداری سیکھنے لگیں۔ ایک دن شہر سے ایک نیک دل سوشل ورکر ڈاکٹر نعمان گاؤں آیا۔ اس نے حنا کے کام کو سراہا اور کہا، آپ جیسی عورتیں معاشرے کا فخر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں۔
حنا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں اکیلی نہیں، میرے پیچھے دعا کرنے والی ماں اور خدا کا ساتھ ہے۔ نعمان کے دل میں حنا کے لیے احترام اور محبت دونوں جاگ اٹھے۔ وہ ہر ہفتے گاؤں آنے لگا۔ وقت کے ساتھ نعمان اور حنا کے درمیان اعتماد، عزت اور عقیدت کا رشتہ بن گیا۔ نعمان نے ایک دن ماں صفیہ بی بی سے کہا، آنٹی، میں حنا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ صفیہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ نے میری بیٹی کے صبر کا صلہ دے دیا، جس نے عزت بیچی نہیں۔ رب نے اس کو سب کچھ دے دیا۔ شادی سادگی سے ہوئی، پورا گاؤں شامل ہوا اور پہلی بار لوگ عزت کے معنی سمجھنے لگے۔ چند ماہ بعد خبر آئی کہ فراز شہر میں ایک حادثے میں زخمی ہو گیا ہے۔ حنا نے فوراً نعمان سے کہا، چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ ہسپتال پہنچ کر فراز نے آنکھیں کھولیں اور حنا کو دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم آؤ گی، حنا نے جواب دیا۔ غلطی کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کرے تو انسان نہیں، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ فراز مسکرا کر بولا، اب سکون ہے، میں عزت کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ اور حنا، اور چند لمحوں بعد وہ دنیا سے چلا گیا۔ گاؤں کی مسجد میں اعلان ہوا، آج سے یہ گاؤں عورتوں کی تعلیم کے لیے مثالی گاؤں کہلائے گا اور اس مرکز کا نام ہوگا مرکز عزت حنا بی بی۔ حنا نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں سکون تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جب نیت پاک ہو تو زمانہ بھی گواہی دیتا ہے۔ عزت کبھی بک نہیں سکتی، وہ خدا کی امانت ہے۔ حصہ دوم کا اختتام ہوا۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ نعمان نے حنا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم نے صبر سے جو جنگ لڑی، میں نے محبت سے اسے مکمل کرنا ہے۔ حنا مسکرا کر بولی، میں نے عزت کے لیے جینا سیکھا ہے اور اب محبت کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ اور دور گاؤں کی مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی، ایک نئے سورج کے آغاز کی گواہی دیتے ہوئے۔